سرکار دو عالم کے بیٹی کے بیٹے سیدنا ابراہیم جب فوت ہوئے، حضور نے ان کو گود میں لیا ہوا تھا اور فرما رہے تھے واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، مجھے اللہ کی قسم ہے ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں، لیکن ولا نقول الا کما یقول ربنا ویرضى، ہم اپنی زبان سے وہ بات نہیں کہیں گے جس پر اللہ راضی نہ ہو، اور اللہ کی رضا کے سمے ہے کہ آدمی کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیا ہے کہ مومن بندے جو ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے ان پہ سلام بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہی ہدایت والے ہیں۔ اور ایک مسئلہ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم لوگوں نے عام طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ انا للہ اس میں پڑھا جاتا ہے جب کوئی موت ہو جائے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی بھی آپ کو تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا بھی لگ جائے تو پڑھیں انا للہ وانا الیہ راجعون، اور پوری دعا جو ہے وہ یہ ہے اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے تو موت سے پہلے انہوں نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی کہ اگر میری موت آ جائے تو تم نے بس یہی پڑھنا ہے، کوئی واویلا نہیں کرنا، کوئی ماتم نہیں کرنا، کوئی جاہلیت کی طرح عورتیں جو آتی ہیں روتی ہیں بین کرتی ہیں۔ تو بیوی فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے یہی کلمہ پڑھا، حضور کی فرمان بھی تھا، میرے خاوند کا فرمان بھی تھا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اس میں تو ہے کہ وَخْلُفْ لِي عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي مِنْكَ بِخَيْرٍ، کہ یا اللہ اس نعمت سے بھی ہمیں بہتر نعمت عطا فرما، تو میرے خاوند سے بہتر کون مجھے مل سکتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں عدت گزرنے کے بعد جو ہی فارغ ہوئی حضور پاک کا پیغام، حضور پاک نے مجھے پیغام بھیجا نکاح کے لیے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ حضور تو لازماً میرے خاوند سے کروڑ درجہ خیر ہے، تو وہ دعا جو تھی وہ منظور ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مصیبت ہو، بڑی ہو یا چھوٹی، چوٹ لگ گئی، تکلیف ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، یعنی جس سے پریشانی ہو، علاج کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دیکھیں دو لفظ ہیں لیکن اس میں ساری حکمت ہے کہ کس بات میں ہم رو رہے ہیں۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہی تو ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے بھی اسی طرف لوٹ جانا ہے جس طرف یہ جا رہا ہے۔ تو بہرحال سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، میں صبر جمیل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ اللہ میرے غم کو جانتے ہیں، میرے دکھ کو جانتے ہیں۔ اب دوسرا بیٹا بھی میرا لے لیا، شاید اس میں کوئی حکمت ہے کہ اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے پھر مجھے واپس کریں گے۔ وہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اپنی اولاد سے رخ پھیرا اور یوسف علیہ السلام کے غم میں ڈوب گئے۔ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کی روتے روتے آنکھیں سفید پڑ گئی غم سے، اور قدیم معنی غم کو دبانے والا۔
ضبط کر کے جو اپنے غم کو اندر دبا کے بیٹھا، اس کہتے ہیں کاظم الغیظ۔ جیسے دوسری قرآن کی آیت میں ہے کہ والکاظمین الغیظ، مومن کی صفت یہ ہے کہ غصہ آئے تو پی جائے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کی نیکیاں ظاہری فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مولانا مکی صاحب کی روزانہ شارٹ کلپ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔